بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ سامعین کرام، میں آج آپ کو مختصراً شعبان کے روزے کے تعلق سے 2 حدیثیں پڑھ کر کے اور اس کا ترجمہ کر کے سمجھا دوں، تاکہ یہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ شعبان کے روزے یہ ہمارے اور آپ کے لیے باعث ثواب اور باعث اجر ہیں اور باعث خیر و برکت ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے سے زیادہ دیگر مہینوں میں روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، یعنی سب سے زیادہ روزے آپ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ ایک روایت تو یہ ہوئی، اس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ ہم آپ کو دوسری حدیث کے حوالے سے بتائیں گے۔ اچھا، بعض روایتوں میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں اپنے رمضان کے مہینے کے چھوٹے ہوئے روزے بھی اسی میں کر لیا کرتی تھی پورے، یعنی اپنے روزوں کی قضا اس مہینے میں پوری کرتی تھی۔ اچھا، دوسری روایت سنیے کہ آپ اس مہینے میں کثرت سے روزے کیوں رکھا کرتے تھے اور آپ نے اتنا زیادہ روزے رکھنے کے لیے بلکہ اپنے امتیوں کو ابھارا بھی۔ کیسے فرمایا آپ نے؟ آپ فرماتے ہیں ان عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ قال یا رسول اللہ لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان قال ذلك الشهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم۔ یہ نسائی شریف کی روایت ہے، روایت درست ہے، صحیح ہے، حسن درجے کی روایت ہے۔ کہتے ہیں اسامہ بن زید کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں، آخر کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے کہ بہت زیادہ کثرت سے آپ اس مہینے میں روزے رکھا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے سے کہ اکثر لوگ غافل رہا کرتے ہیں، اور وہ مہینہ رجب اور رمضان کے بیچ کا مہینہ ہے، یعنی شعبان کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے سے اکثر لوگ غافل رہا کرتے ہیں۔ کس چیز سے غافل رہتے ہیں؟ یہ وہ مہینہ ہے، وہ شہر، یہ وہ مہینہ ہے ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، کہ اس مہینے میں انسانوں کے بندوں کے اعمال اللہ عز و جل کی جانب اللہ رب العالمین کے پاس اٹھائے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں۔ اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے عمل جب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں، یعنی کہ روزہ یہ ایک ڈھال بن جاتا ہے ہر قسم کی برائیوں سے اور ہر قسم کے گناہوں سے بچانے اور ہر قسم کی پریشانیوں سے بچانے اور اللہ کے غضب و ناراضگی سے بچانے اور محفوظ کرنے کا یہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو میری چاہت یہ ہے کہ میں جب میرے اعمال اٹھائے جائیں تو میں روزے کے عالم میں ہوں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس مہینے کی چاند نکلنے سے لے کر، یعنی 1 تاریخ سے لے کر کے 15 تاریخ تک جتنے روزے چاہے چھوڑ کر رکھنا چاہیں تو چھوڑ کر کے رکھ لیں، اور چاہے ریگولر رکھنا چاہیں تو ریگولر رکھ لیں۔ سوال یہ آپ کر سکتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ نے صرف 15 شعبان تک یا 15 تاریخ تک ہی روزے رکھنے کو کیوں کہا؟ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیگر اور روایات میں ہم نے پڑھا ہے یا علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ کو اس کے بعد رمضان کے روزے رکھنا ہے، اور شعبان کے روزے زیادہ اگر آپ رکھ لیں گے تو آپ کے جسم میں کمزوری، نقاہت اور آپ کے بدن میں ضعف پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے اس کمزوری کی بنیاد پر پھر آپ رمضان کے روزے نہیں رکھ پائیں گے۔ تو آپ کو چاہیے کہ شروع کے 15 دن آپ روزے رکھ لیں، یہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان روایات کو سن کر، ان دلیلوں کو سن کر ہم اور آپ جتنے چاہیں اتنے روزے رکھ لیں، یعنی کہ شروع سے لے کے 15 تاریخ تک۔ ایک بات میں آپ کو اور کلیئر کر دوں کہ وہ عورتیں جو اپنا روزہ نہیں رکھ سکی ہیں، یا بعض مریض لوگ یا بعض مسافرین لوگ جو اب تک جن کے رمضان کے فرض روزے چھوٹ گئے تھے، چاہے حالت سفر میں تھے یا بیماری کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ پائے تھے یا کسی عذر شرعی کی بنیاد پر آپ عورتیں وغیرہ روزہ نہیں رکھ پائی تھیں، تو پھر ایسی صورت میں ابھی بھی وقت ہے کہ آپ
अपने छूटे हुए रोज़ों की भी क़ज़ा कर सकते हैं, और अगर आपके छूटे हुए रोज़े नहीं हैं और निफली तौर पर रखना चाह रहे हैं तो निफली तौर पर भी रख सकते हैं, छोड़ करके भी रख सकते हैं, लगातार रखना चाह रहे हैं तो लगातार भी रख सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर मुनहसर है। अलबत्ता आपको चाहिए ये कि आप 15 तारीख से बाद में ज़्यादा रोज़े ना रखें। अच्छा, फिर यहाँ पर और एक बात क्लियर कर दूं मैं आपको कि 15 तारीख गुजर गई शाबान के महीने की, और अभी भी बाज़ औरतें अपने छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा नहीं कर सकी हैं, तो ये ना समझें मेरे इस वीडियो या इस बयान की बुनियाद पर कि अब 15 तारीख के बाद रोज़े रखना मौलाना साहब ने कहा है कि नहीं रखना चाहिए तो अब कैसे रखूं मैं। नहीं भाई, आप 15 तारीख के बाद भी छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा कर सकते हैं, क़ज़ा करना चाहिए आपको, बल्कि आप उनसे छोड़कर न रह जाएं। आपको रमज़ान के आने से पहले चाहे वो 4-6 दिन ही रह गए हों, तब भी आपको अपने रोज़ों की क़ज़ा कर लेनी चाहिए। ये आपके ऊपर हर हाल में वाजिब है। हाँ, अगर निफली रोज़े रखना है तब मैंने उनकी बात की है कि निफली रोज़े फिर आप ना रखें 15 तारीख के बाद में, क्योंकि आपको अपने लिए तैयार भी होना है रमज़ान के रोज़े रखने के लिए। तो इस तरीके से आप ये सब रोज़े रख सकते हैं। बकिया अगर कोई सवाल होगा तो आप हमसे कमेंट में बॉक्स में मालूम कर सकते हैं या फ़ोन करके भी मालूम कर सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम।